بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جسے یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے آنے پر مؤدب کھڑے ہو جائیں، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خواہش کرنا کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ حضرت شاہر ابن حوشب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا سب سے زیادہ مانگتے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ کی زیادہ تر یہ دعا ہوتی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کی، آپ اکثر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، پھر وہ جسے چاہتا ہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ پہلی صف کی فضیلت جان لیں اور اس کے حاصل کرنے میں مقابلہ ہو تو پھر قرعہ اندازی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہے تو تم یعنی مقتدی بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہوگی اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور عمر میں برکت، اس کو چاہیے کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے فتنے میں پڑنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگیں، اس کی دنیا کے متعلق ہو یا اس کے دین کے، مگر وہ شخص جس کو اللہ ہی بچا لے۔ فائدہ: انسان کو اپنی زندگی اس اعتدال کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ بلا وجہ نہ غریب مشہور ہو نہ امیر، اسی طرح نہ کنجوس کہلائے نہ فضول خرچ، اور یہی طریقہ دین میں اختیار کرنا لازم ہے کہ شہرت کی طلب اور کوشش نہ کرے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ اگر اللہ پاک خود کسی کو مشہور کر دے تو پھر اللہ پاک خود ہی حفاظت بھی فرمائے گا، مگر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ شہرت کی طلب، خواہش اور کوشش نہ کرے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نمازوں میں یہ دعا پڑھتے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کیجئے گا۔ میں نے پوچھا، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کا نامہ اعمال دیکھے اور اس کی برائیوں سے درگزر فرما دے۔ پھر فرمایا، اے عائشہ،
جس سے ایک ایک چیز کی قرید یا سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ تو تباہ ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی نفسانی خواہشات اس دین حنیف کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص جہنم میں ڈالا جائے گا، اب وہ گدھے کے راہٹ کے گرد چکر لگانے کی طرح چکر لگائے گا۔ اس کے پاس جہنمی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ اے فلاں، تو ہمیں نیکی کا حکم کیا کرتا تھا اور برائی سے منع کیا کرتا تھا۔ تو وہ شخص کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم کیا کرتا تھا لیکن میں خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور تمہیں تو برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود اس سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔